ایک بندہ مسجد کے اندر آتا اور اس کے ہاتھ کے اندر گن ہے، وہ آ کر کسی کے کان پہ رکھتا اور کہتا ہے میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، قتل کر دوں گا۔ اچانک ایک بندہ سامنے آتا اور اس کو آ کر بچا لیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بن کر آیا ہے؟ بولو بولو، کیا بن کر آیا ہے؟ یہ اس کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اس نے اس کی جان بچا لی ہے۔ اب جو اس کے لیے رحمت بن کے آ رہا ہے، اس کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ بولو بولو، کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ جو کسی کے کان کے اوپر پسٹل رکھ کے کھڑا ہوا ہے، گردن کے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک دوسرا شخص بھی موجود ہے لیکن وہ بندہ بے اختیار ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے بچانے کی، تو اس کے لیے رحمت بنے گا یا نہیں بن سکے گا۔ تو مطلب یہ ہوا جو بندہ کسی کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، اس کے پاس طاقت کا ہونا، اختیار کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ غلطی سمجھ آ رہی؟ دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ اب وہ بندہ تیسرا قریب کھڑا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، مارنے والے کے ہاتھ کو روک بھی سکتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں کہ اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہے۔ جب اس کی توجہ نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، تو وہ اس کی جان بچا سکے گا کہ نہیں بچا سکے گا۔ تو مطلب یہ ہے جو رحمت بن کر آتا ہے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اگر علم نہ ہوا تو وہ بندہ رحمت بن نہیں سکتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس بندے کا قریب ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ کسی کو مارنا چاہتا ہے، تیسرا بندہ بھی ہے، لیکن وہ فاصلے پہ دور کھڑا ہوا ہے، اس کے آنے سے پہلے اگر یہ اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور تھا تو اس کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ زندہ بھی ہو۔ اگر تیسرا شخص پاس موجود ہے، زندہ نہیں ہے، اس کی جان نہیں بچا سکتا ہے، اس کے لیے رحمت نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر میری بات آپ کی سمجھ کے اندر آ گئی ہے، اب بات کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رب نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جس کو رب رحمت بنا کر بھیجتا ہے اس کو طاقت بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ رب نے کائنات کے لیے اپنے پیارے حبیب کو رحمت بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے حبیب اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم بھی رکھتے ہیں، ہر کائنات کے محتاج اور مسکین کی حاجت روائی کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ان کے حالات سے واقف بھی ہے، اور رب نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ بنا کر بھی بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف انداز کے اندر آج ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا رائٹر یا مصنف نہیں ہے جو کتاب لکھے اور یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ ہر کتاب لکھنے والا رائٹر اور مصنف جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس کے آغاز میں یا آخر پر ایک بات ضرور لکھ دیتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میری اس کتاب کے اندر بڑی کوشش کی گئی ہے، پڑھا گیا، بار بار اس کو دیکھا گیا، کوئی غلطی مجھے نظر نہیں آئی، لیکن پڑھنے والوں کو اگر کوئی غلطی نظر آئے تو میرا یہ نمبر ہے، اس پر مجھے بتا دینا تاکہ اس غلطی کو میں درست کر لوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر کتاب لکھنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے
کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن میری اس کتاب کے اندر غلطی موجود ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات کے اندر صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کا پہلا صفحہ کھلتا ہے اور نظر پڑتی ہے تو نظر آتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک تو دور کی بات، غلطی تو دور کی بات، یہ شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا وقت کے بہت بڑے کلندر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے ایک مرید کو ایک صندوق دیا اور حکم دیا کہ بیٹا اس کو دریا کے اندر پھینک کر آ جائے، اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کی، تاکید کی کہ اس کو کھول کر نہیں دیکھنا۔ وہ مرید جب اس صندوق کو لے کر دریا کے کنارے پر پہنچتا ہے تو ایک عجیب منظر دیکھتا ہے۔ اس صندوق کو پانی کے اندر بہانے کے لیے جب اس کے قریب کیا تو پانی کے دو حصے کھل جاتے ہیں اور راستہ چھوڑ دیتا ہے پانی، صندوق نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے شیخ کامل نے منع کیا تھا کہ اس کو کھول کر نہیں دیکھنا، ان کا حکم تھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن جس کا حیا پانی بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی عام چیز نہیں، بڑی قیمتی چیز تھی۔ وہ یہ تجسس لے کر، پریشانی لے کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں قبلہ آپ نے حکم دیا تھا تعمیل کی، میں نے اس کو کھول کر نہیں دیکھا، لیکن کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا میرے مصطفیٰ کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے۔ میں یہ پریشان اس وجہ سے ہوں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود تھی جس کا حیا پانی بھی کر رہا تھا۔ میں رسول اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے اس کے اندر کیا تھا جس کی وجہ سے پانی بھی اس کا راستہ چھوڑنے کے لیے استقبال کر رہا تھا؟ فرمایا بیٹا اگر رسول اللہ کا واسطہ نہ دیتا کبھی نہ بتاتا، لیکن سن اس کے اندر میری 36 سال کی محنت ہے۔ اس کے اندر کتنے سال کی محنت ہے؟ 36 سال کی محنت ہے۔ پوچھا شیخ کامل کیسے؟ آج سے 36 سال پہلے مجھے ایک فکر لاحق ہوئی، سوچ کے اندر پڑا، اس امت کی تباہی اور بربادی کو دیکھا تو میں نے سوچا اس امت کی ہدایت کے لیے کتاب لکھنی چاہیے۔ جب میرے ذہن کے اندر کتاب لکھنے کا سوچ پیدا ہوتی ہے، سوچتے سوچتے 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد میں جب کتاب لکھنا شروع کرتا ہوں، لکھتے لکھتے 12 سال گزر گئے، 24 سال کے اندر کتاب مکمل ہوتی ہے، پھر فکر لاحق ہوتی ہے کیا میری اس کتاب کی مصطفیٰ کی امت کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سوچتے سوچتے مجھے 12 سال گزر گئے ہیں۔ آج 36 سال کے بعد جنید بغدادی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے جس امت کے پاس مصطفیٰ کی دی ہوئی لا ریب قرآن مجید جیسی کتاب موجود ہے، اس امت کو کسی جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنی اس کتاب کو، قیمتی کتاب کو میں نے دریا کے اندر بہا دیا ہے، اس لیے کہ اس امت کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب موجود ہے۔ لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے، کسی نے کیا کہا تھا کہ گونگی ہوگی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا جا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ آج مسلمان وہ کتاب اللہ جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر گرد جمی ہوتی ہے، پھٹے سے اٹی پڑتی ہے، کوئی صاف کرنا اس کو گوارا نہیں سمجھتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میری الماری کے اندر گرد سے اٹی پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، سر شرم سے جھک گیا رمضان کہتے کہتے۔ یہ سن کے اس نے چپ سادھ لی اقبال، گویا رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر۔ اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا نوکر بننے کی ترغیب دے رہے تھے، اور جو اس در کا نوکر بنتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ سننا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے، اگلان کو نہیں سمجھ رہے، سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ بول دیجئے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے۔
ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے جس کا نام ہے حاتم طائی. اس کا بیٹا مسلمان ہوا جس کا نام عدی ہے. عدی بازار کے اندر کھڑا ہوا لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے لوگوں آؤ میں تمہیں اپنی باپ کی سخاوت کے قصے سناتا ہوں. وہ اپنے جیسے بچوں کو بتا رہا تھا. کہتا ہے میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا, اس کے گھر کے 7 دروازے تھے اور ایک دروازے سے اگر کوئی بھکاری مانگنے کے لیے آتا ہے سوال کرتا ہے تو اس کو اتنا ملتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی حاجت باقی نہیں رہتی. لیکن وہی سوالی اگر ایک دروازے سے ہو کر دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس کو وہاں سے خیرات ملتی ہے, ڈانٹ نہیں ملتی. وہی سوالی دوسرے دروازے سے تیسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے, اس کو وہاں سے بھی خیرات ملتی ہے. کوئی تیسرے سے ہو کر چوتھے دروازے پہ چلا جائے اس کو وہاں سے بھی خیرات ملتی ہے. حتیٰ کہ کوئی بار بار لوٹ کے 7 دروازوں پہ چلا جاتا رہے اس کو واپس نہیں لوٹایا جاتا. ہر بار اس کی جھولی کے اندر خیرات ڈال کر اس کو واپس بھیجا جاتا ہے. جب عدی بچوں کو جمع کر کے اپنی باپ کی سخاوت کے قصے بیان کر رہے تھے, ادھر سے گزر ہوا امام زین العابدین کا. عدی کی بات کو سنا, مسکرا کر فرمایا تیرا باپ سخی تھا, اس کو سخاوت نہیں کہتے ہیں. وہ کہنے لگا اگر یہ بھی سخاوت نہیں ہے تو سخاوت کس چیز کا نام ہے؟ کہا یہ سخاوت نہیں ہے جو سوالی ایک دروازے سے ہو کر دوسرے پہ جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے, حاجت باقی ہے. وہ دوسرے سے تیسرے پہ اس لیے جا رہا تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی. وہ 7 دروازوں پر جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ حاتم طائی کے 7 دروازوں پہ جانے والا اب بھی اس کی حاجت باقی ہے, ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں سخاوت کس کو کہتے ہیں. سخاوت اس چیز کا نام ہے واللہ ان محمدن لیوتی اقام ما یخاف الفقر. رب کعبہ کی قسم اس کائنات کے اندر درے مصطفیٰ ایک ایسا دروازہ ہے, تیرے نانا کے دروازے پہ جانے والا 7 دروازوں پہ جاتا ہے, میرے نانا کے دروازے پہ جانے والا کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی حاجت باقی نہیں رہتی. مصطفیٰ اتنا عطا فرما دے. اس لیے کہا تھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ جس کو وہ رحمت بنا کر بھیجتا ہے اسے اختیار عطا کر. علماء بیان کر رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو ایک مشاہدہ وہ تھا جس کو بیان کیا حضرت سیدہ حلیمہ نے, اور ایک مشاہدہ وہ ہے جس کو بیان کیا میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ نے. اور میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا میرے مہمان محترم محمد عاصم اور عادل سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو تخلیق بعد میں کیا ہے, اس کائنات کے اندر نبوت پہلے عطا فرمائی ہے. میرے نبی کو اس کائنات میں بعد میں بھیجا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے سب سے پہلے نبی کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور سب سے آخری نبی کا نام بھی وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے ہو وہ سب سے آخری نہیں ہو سکتا, اور جو سب سے آخری ہوتا ہے وہ سب سے پہلا نہیں ہوتا. جو پہلے ہے وہ بعد میں آ نہیں سکتا. ضابطہ یہ ہے تحصیل حاصل ناممکن ہے, یعنی جو چیز میری پاکٹ کے اندر ہے میں چاہوں وہی چیز بھی عین ہی میری جیب کے اندر دوبارہ آ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. اگر زید مسجد کے اندر موجود ہے دوبارہ وہ زید انٹر ہو جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے عقیدہ یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے نبی بھی میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے, اور اللہ کے سب سے آخری نبی بھی میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے.
اگر کسی کے عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی، سوال کوئی اٹھاتا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے آدم سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی کو کمال دیا، ہر نبی کو عظمت دی، ہر نبی کو شان دی، ہر نبی کو معجزہ دیا۔ کسی کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے ایک ڈنڈا عطا فرمایا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے۔ ایک وقت آتا ہے رب فرماتا ہے موسیٰ اس ڈنڈے کو پانی کے اندر مارو تو اس کے اندر راستے بن جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے رب فرماتا ہے موسیٰ اس ڈنڈے کو پتھر پہ مارو، وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پھوٹتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے رب فرماتا ہے موسیٰ جادوگروں کے مقابلے کے اندر اپنے ڈنڈے کو پھینک دو، وہ ڈنڈا سانپ بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے وہ ایک لکڑی کا ڈنڈا حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، پانی پہ پڑتا ہے راستے بنا دیتا ہے، پتھر پہ پڑتا ہے پانی کے چشمے پھوٹ پھوٹتے ہیں۔ وہ اگر جادوگروں کے سامنے آتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے اندر یہ تبدیلیاں کیوں آ رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً ہر بندہ یہ کہے گا وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ بولیے بولیے، وہ کیا تھا؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو پہلے ہے وہ آخر میں کیسے ہو سکتا ہے، اور جو آخری ہے وہ پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا مختلف شکلوں کے اندر مختلف کام کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اگرچہ ہماری عقل کے اندر بات نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ رب کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا وہ ہے جو سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں رب اپنے نبی موسیٰ کو ایک ڈنڈا معجزے کی صورت کے اندر عطا فرماتا ہے۔ انسانی عقل بے بس ہو جاتی ہے، اور جس انسان کی عقل کے اندر موسیٰ کا ڈنڈا نہیں آتا وہ انسان عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اگر یہ کہتا ہے پہلے والا آخری نہیں ہوتا، آخری پہلا نہیں ہوتا، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے نبی کا سب سے پہلے ہونا رب کا معجزہ ہے، اس کا سب سے آخر میں ہونا رب کا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ رب کا معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کے اندر آتا ہے۔ اور یہ بات صرف جذباتی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں والہانہ انداز میں جھوم رہے ہیں تو ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے۔ یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو سیدہ طیبہ حضرت آمنہ نے بیان کیا۔ فرماتی ہیں جب نبی محتشم کی ولادت ہوتی ہے سب سے پہلا کام یہ کیا، سر سجدے کے اندر رکھا۔ اور اگر یہ بات بھی میں عرض کروں تو آپ نمازی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، سجدہ کرنے سے پہلے اگر جسم کے اوپر نجاست لگی ہو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، اگر جگہ ناپاک ہو تو وہ سجدہ نہیں کرتا۔ اگر سجدہ کرنے والی جس ذات کو سجدہ کرنا ہے وہ مسجود اور معبود نہ ہو تو اس کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ سجدہ کر رہا ہے اس کو ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے، اس کو یہ علم ہو کہ اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، اس کو اس بات کا بھی علم ہو جگہ بھی پاک ہے، اس کو اس بات کا بھی علم ہو کہ جس ذات کو سجدہ کر رہا ہے وہ ذات بھی معبود ذات ہے۔ میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کیا، گویا کہ صرف رب کی عبادت نہیں تھی بلکہ ایک عقیدہ بھی تھا۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، میں نے تو آتے ہی سجدہ کیا ہے اور سجدہ کر کے بتا رہا تھا میرے رب نے پیدا بعد میں کیا ہے، علم پہلے دیا ہے، میں جانتا ہوں میرا بدن بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، اور جس ذات کو سجدہ کر رہا ہوں وہ ذات بھی پاک ہے۔ اس لیے میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کیا۔ حضرت آمنہ فرماتی جب سر سجدے میں تھا تو ایک ہی لفظ زبان پہ تھا، اللہم ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ میں نے پہلے کہا اگر کوئی عالم نہیں ہے، اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تم اس کو عالم نہیں کہتے، کسی کے پاس اگر ڈگری موجود نہ ہو تم اس کو سکالر نہیں کہتے، کسی کے پاس افتاء کی اگر دولت موجود نہ ہو تم اس کو مفتی نہیں کہتے، کوئی اگر مدرس نہ ہو تم اس کو استاذ نہیں کہتے۔ میرے نبی نے آتے ہی اعلان کیا ربی حب لی امتی امتی امتی، مطلب یہ تھا رب نے مجھے اگر امتی 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 کی صدا دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے امتی ہوتا ہی اس کا جس کو رب نبی بنا کے بھیجتا ہے۔
تو میں اگر امتی امتی کہتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ رب نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے نبوت عطا فرما دی ہے کہ بھیجتا ہے